اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا 11واں حصہ ہے۔ مسلسل ہم اس بات کو دہراتے رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں جس فیلڈ میں بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا ایک نام پیدا کروں، اپنا کمال پیدا کروں، اور ہونا بھی اسی انداز سے چاہیے۔ کوئی اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے کھیت سب سے بلند ہوں، کوئی علمی دنیا میں ہے تو کہتا ہے میں اپنے اس علمی ماحول میں سب سے بلند ہوں۔ چھوٹے سے بڑا ہر ایک اسی میں ہے کہ ہم بلند ترین مقامات کو پا سکیں، اور سائیکالوجی کے حوالے سے اس موضوع پہ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ہم ان بلندیوں کو کیسے پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انسانی دنیا میں اور انسانی تاریخ میں دیکھیں تو جو لوگ کامیاب ہوئے وہ کسی ایک مخصوص فیلڈ میں کامیاب ہوئے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان انسانیت کے تمام درجات میں بلندیوں تک پہنچا ہو، نہیں، بلکہ ایک انسان اگر ایک فیلڈ میں بلندیوں کے ان مقامات کو حاصل کر چکا ہے تو ممکن ہے دوسرے بلندیاں اور دوسرے مقامات کا اس کو علم ہی نہ ہو۔ لیکن جس ذات گرامی کے کلام کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے اور نہج البلاغہ سے کامیاب زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ نام جناب امیر المؤمنین وہ نام گرامی ہے کہ اپنے اور پرائے سب یہی کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھا جائے وہ اس زندگی کے پہلو میں انسان کامل ہیں۔ بلکہ اگر حقیقت میں بڑا خوب کہا ظاہراً آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر انسانی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شخص جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کا فقط ایک پہلو دیکھے، انہوں نے بالخصوص معرفت توحید کے حوالے سے، معرفت الہی کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اگر جناب امیر علیہ السلام کے معرفت کے متعلق خطبات اور فرامین کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ بس اس ہستی کو اور اس شخصیت کو، اس انسان کو کسی اور موضوع سے شغف اور پیار ہے ہی نہیں، اس کی کل زندگی انہی معلومات کے حصول میں گزری ہے اور انہی معلومات کو آگے پھیلانے میں گزری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسی انسان کو کسی اور روپ میں دیکھا جائے تو جناب امیر علیہ السلام اس میں بھی انسان کامل نظر آتے ہیں۔ لہذا کہنے والوں نے اور لکھنے والوں نے خوب لکھا کہ جناب امیر علیہ السلام میں آپ کو ضدیں جمع ملیں گی۔ مثلا اکثر علماء کہتے ہیں علم اور شجاعت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام میں آپ کو شجاعت بھی کمال میں نظر آئے گی، اور علم کے کمالات کی ان بلندیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ذات جناب امیر علیہ السلام کا یہ نورانی چہرہ وہاں درخشاں نظر آئے گا۔ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی، تو چاہیے یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی اس زندگی کو نمونہ بنائیں، جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں کہ اس ہستی نے اپنے آپ کو اس مقام تک کیسے پہنچایا ہے۔ البتہ ایک چیز میں یہاں عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں کامیاب زندگی کا جب پہلو آتا ہے تو وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے جس کو ہم کامیاب کہہ رہے ہیں، اس نے دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جناب امیر المؤمنین کی زندگی کا کمال یہی ہے، اور نہج البلاغہ میں بار بار جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میرے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں امیر المؤمنین ہوں اور دوسروں کا خیال ہی نہیں رکھوں؟ یعنی جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے جناب امیر علیہ السلام خود آگے بڑھ جائیں اور کمالات تک پہنچیں،
نہیں جناب امی علیہ السلام اس موضوع پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ جناب امی علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں جنگ روک رہا ہوں، اور جنگ اس لیے روک رہا ہوں تاکہ میں اس راہ ہدایت سے، اس راہ کمال سے دور رہنے والوں کو اپنے ساتھ ملاؤں، اور اکیلا نہ چلوں بلکہ اس سفر پہ دوسروں کو بھی لے کے چلوں، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی نصیحت بار بار فرماتے رہے کہ میرا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو اکیلا نہیں بلکہ گروہ کی صورت میں، اجتماعیت کی صورت میں دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اور ان کی ہدایت کا اور ان کی بہتری کا خیال رکھتا ہے۔ تو جناب امی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آؤ اپنے امام کی پیروی کرو، اپنے امام کو فالو کرو، اور اپنے امام کی سیرت پر چلو تاکہ آپ کو بھی کمال نصیب ہو۔ لہذا جناب امی علیہ السلام نے دوسروں کو چھوڑ کے اور دوسروں کو پچھاڑ کے نہیں بلکہ دوسروں کو ساتھ ملا کے کمالات کی راہیں دکھائیں، خود بھی کمال تک پہنچے اور دوسروں کو بھی کمال تک پہنچانے کی سعی و کوشش کی۔ اور یہاں یہ جملہ بھی اضافہ کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں اکثر کامیاب انسان وہ کہلواتا ہے جس نے دوسرے کو ضرب لگائی، دوسرے کو ذلیل کیا۔ جناب امی علیہ السلام کی اگر اس کامیابی کے دعوے کو دیکھیں تو جناب امی علیہ السلام نے زندگی میں ضربیں لگا کر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ یہ وہ علی ہیں، اور حقیقت میں علی ہیں کہ جناب امی علیہ السلام نے ضرب کھا کے کہا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کب؟ یہ ضرب کھا کے۔ لہٰذا ضرب لگا کے کامیابی کا دعویٰ کرنے والے آپ کو دنیا میں بہت سارے ملیں گے، لیکن ضرب کھا کے کامیابی کا دعویٰ کرنے والے آپ کو دنیا میں شاید ہی کوئی ملے گا۔ اب ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے سامنے جو معیار کامیابی ہے اس کو مد نظر رکھیے، اللہ کے سامنے جو معیار کامیابی ہے اس کو مد نظر رکھیے۔ اور اللہ کے سامنے معیار کامیابی کے دو خلاصے کے طور پر اگر عرض کروں تو دو مہم ترین اصول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ۔ اب ذات کریم یہ نہیں فرماتی کہ آپ مجھ سے تعلق رکھیے اور بس آپ خود ہی میرے ساتھ اور میرے قریب آئیے، نہیں، اپنے پاک حبیب کو فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، آپ سے اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بھی بتلاؤ۔ یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ میرے قریب رہو، بلکہ نہیں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندوں کو یہ بتلاؤ کہ میں ان کے بھی قریب ہوں۔ البتہ یہاں چونکہ پیغام جناب پیغمبر اکرم کے ذریعے سے دیا گیا ہے، لہذا وسیلہ جناب پیغمبر اکرم کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے تو وہ جناب امی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اور جناب امی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو رب سے زیادہ قریب کرے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے تو رب کی مخلوق کے ساتھ بہتر سے بہتر رابطہ رکھے۔ اب ہم اس بہتر سے بہتر رابطے کے لیے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اور آج میں کلمات قصار یہ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، جناب امی علیہ السلام کا فرمان نمبر 9 ہے۔ جناب امی علیہ السلام نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول بتلایا ہے، اور یہ حقیقت میں بزرگان کے زندگی سے اصول لینے چاہیے۔ دو چیزیں، ایک اصول لے لیں اور ان کو پھر پھیلائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو نمونے کے طور پر سامنے رکھیں۔ وہ کہاں رکے، کہاں جھکے، کہاں مڑے، کہاں انہوں نے کیا کیا، اس سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس سیرت کے مطابق ڈھالیں، تو یہ حقیقت میں ایک ان کی پیروی بھی ہوگی، اور پھر اگر ہم ان کو کامیاب سمجھتے ہیں تو ہم بھی ان راہوں سے گزر کر کامیابی کی راہیں پائیں گے۔ اب یہاں جناب امی علیہ السلام نے ایک پہلو یہ بیان کیا ہے کہ خالط الناس مخالطتاً ان متم معها بقوا علیکم وان اشیتم حنوا الیکم، لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ اب یہ ہے حقیقت میں ایک اصول جو انسان کامیاب اصول کہلاتا ہے، اور انسان زندگی میں اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس اصول کو اپناتے ہوئے دوسروں کے ساتھ برتاؤ اس کو کیسے کرنا ہے۔ ویسے
आज का दिन खुसूसियत के साथ जनाब सैयदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन भी है, इसलिए नाज़रीन व सामईन व हाज़रीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस मुनासबत से। लेकिन अगर आप इसी कामयाब ज़िंदगी को देखिए तो कामयाब ज़िंदगी नहजुल बलागा और सीरत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हवाले से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की कामयाब ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा जनाब सैयदा का है। और इसी से अगर तरबियती हवाले से गुफ्तगू की जाए तो ज़ौजा एक ऐसी शख्सियत होती है, ज़ौजा अपने शौहर के लिए और शौहर अपनी ज़ौजा के लिए, ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। जैसे कुरान मजीद के अल्फाज हैं, दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के मददगार हैं। अब अगर मददगार हैं तो अगर कोई शख्स कामयाब बनना चाहता है तो कामयाबी के लिए उसको मर्द को ज़ौजा की मदद दरकार है और ज़ौजा को कामयाब बनने के लिए मर्द के और शौहर के मदद की ज़रूरत है। लिहाजा जनाब सैयदा के हवाले से बीबी की विलादत और बीबी की अज़मत इंशाअल्लाह आप आज के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में इस चीज़ को सुनते रहेंगे। और मैं अपने हिस्सा यहाँ शामिल करने के लिए इतना कहूँ कि जनाब सैयदा की अज़मत के लिए शायद एक मुख्तसर तरीन सूरह कुरान मजीद ही सबसे बड़ा शाहिद भी है और सबसे बड़ा कसीदा भी है, और वह है इन्ना अतईना कल कौसर। अब ये सूरा जिसको कहा गया है कि ये सूरा जनाब सैयदा की अज़मत बयान करने के लिए नाजिल हुआ है और जनाब पैगम्बर अकरम की तसल्ली के लिए नाजिल हुआ है। अब जनाब सैयदा की अज़मत और पैगम्बर अकरम की तसल्ली, अब यहाँ से ख़ुद ये है कि जनाब पैगम्बर अकरम को ज़ात तौहीद ने बेटी के ज़रिए से तसल्ली दी है। अब जनाब सैयदा जनाब पैगम्बर अकरम की तसल्ली का ज़रिया है। अलबत्ता अगर वजाहत में जाएँ, बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलसी ने ये लिखा है कि जनाब सैयदा बतन मादर में अपनी माँ को सहारा देती थीं और उनके साथ प्यार से बातें करती थीं। अब ये एक अलहदा मौजू है और जिसकी वजाहत होनी चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ों को बयान करते हैं तो आम अफराद के अज़हान इसको मुश्किल से कबूल करते हैं। लिहाजा इन बहसों को कुरानी अंदाज से पेश होना चाहिए कि जनाब सैयदा की अज़मत बयान करने से पहले ज़ात तौहीद ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात नक़ल कर दिए हैं कि जिन वाक़यात को आम इंसान कबूल नहीं करता, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात किसी को ये अज़मत अता फ़रमाती है तो वो एजाज़ इलाही के तौर पर कबूल की जाती हैं। और जनाब मरियम का और अल्लाह के बरगुज़ीदा अम्बिया का तज़किरा कुरान मजीद में इस पहलू पे मौजूद है। हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि जनाब सैयदा पैगम्बर अकरम के उस दुखी दिल और चूँकि एक तरफ बेटे का दुनिया से रुखसत कर जाना और एक तरफ दुश्मन के वो अल्फाज, जनाब पैगम्बर अकरम को जब तकलीफ़ होती है तो ज़ात तौहीद ने जनाब सैयदा के अता को मद्देनज़र रख के और जनाब सैयदा की अज़मत को बयान करके जनाब पैगम्बर अकरम के दिल की तस्कीन का एक ज़रिया मुहैया किया है। लिहाजा जनाब सैयदा की विलादत जनाब पैगम्बर अकरम की तस्कीन का एक ज़रिया है। और फिर ये जो जुमलात हैं इन्ना अतईना कल कौसर, अब ये कुरान मजीद का मुख्तसर तरीन सूरा और ये भी जनाब सैयदा की अज़मत के हवाले से। अब कौसर के हवाले से बहुत सारी ताबीरात की गई हैं। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि अगर कौसर का ख़ुलासा किया जाए तो बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसको बयान किया है कि कौसर यानी खैर कसीर। अब खैर कसीर जिसको आप खैर कहेंगे वो इसमें शामिल होगी। अब इसका मफ़हूम ये निकाला जा सकता है कि जनाब सैयदा के ज़रिए से हर खैर पैगम्बर अकरम तक पहुँची है और क़यामत तक हम जैसे गुनाहगारों के ज़रिए से भी वो वसीला जनाब सैयदा और जनाब सैयदा की औलाद बन गई है उस खैर कसीर का। बहरहाल जनाब सैयदा की अज़मत इससे ज़्यादा हम इस दर्स में अर्ज़ नहीं करना चाहते। बस इतनी गुजारिश है कि ख़वातीन के लिए खुसूसियत के साथ कि अगर वो अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाना चाहती हैं तो जनाब सैयदा कामयाब तरीन ज़िंदगी का नमूना है। और अगर मर्द अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। अब अगर हम ख़ानदानी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इन दो हस्तियों के ख़ानदानी सिस्टम को, ख़ानदानी और फैमिली निज़ाम को देखें।
اس لیے کہ آج بہت سارے بعض اوقات سائیکالوجی کی کتابیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس خاندانی زندگی کی کامیابی پہ بھی جب بحثیں ہوتی ہیں تو بڑے اچھے اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن میں بارہا اس پلیٹ فارم سے عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام ممکن ہے چند 100 صفحات کی ایک کتاب ہو، لیکن جناب امیر علیہ السلام اور ان ہستیوں کا اور ائمہ ہدا کا اور قرآن مجید کا ایک جملہ ان تمام موضوعات کو حاوی ہو۔ یہی ہے جوامع الکلم کا کمال۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کا ایک جملہ یہی لے لیجئے، بلکہ اگر میں یہاں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کر دوں اس زندگی کو، خاندانی زندگی کو دیکھنے کے لیے، تو سورہ تغابن کی آیات ہیں۔ ذات پروردگار، البتہ یہاں یہ جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے عرض کر دوں، سب کے لیے یہ ہے کہ بزرگان نے جو وصیتیں فرمائی ہیں، شیخ محمد تقی مجلسی ہمارے جو بہار الانوار کتاب کے مؤلف ہیں، جناب علامہ محمد باقر مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی کے والد ہیں شیخ محمد تقی مجلسی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹے کو یعنی جناب علامہ مجلسی کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں۔ وہاں اس وصیت میں انہوں نے 3 چیزیں خصوصیت کے ساتھ تحریر فرمائیں۔ فرمایا بیٹا ہر روز 1 جز قرآن کا تلاوت کیا کرو۔ اب یہ قابل غور اور قابل دقت بات ہے کہ 1 جز قرآن کا یعنی 1 سپارہ جس کو ہم کہتے ہیں تلاوت کیا کرو، اور پھر فرماتے ہیں بیٹا اس تلاوت پر اکتفا نہ کرو بلکہ اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے۔ اور میں جس کتاب میں دیکھ رہا تھا وہاں تیسرا پوائنٹ جو علامہ مجلسی کو والد گرامی نے بتلایا، فرمایا بیٹا ہر روز کوشش کیا کرو کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی ہے، جو نہج البلاغہ میں خط نمبر 31 ہے، اس کو ہر روز 1 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں کوئی اگر علامہ مجلسی کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اصول کہاں سے لینے چاہیے؟ قرآن مجید کے اور پیغمبر اکرم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو عملی صورت میں اگر دیکھنا ہو تو وہ کلام جناب امیر المؤمنین میں نظر آئے گا۔ اب یہ خط کیا ہے؟ خط 31 میں اس کو اکثر آج کل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام کے ان خطبات میں اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام نے روش تفسیر بتلائی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کس انداز سے کرنی ہے وہ نہج البلاغہ میں آپ کو ملے گی۔ روش زندگی جناب امیر علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ روش زندگی کے پھر پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو مہم ترین پہلو ہے وہ یہی ہے کہ عام زندگی انسان کی کیسے گزرے، گھریلو زندگی انسان کی کیسے گزرے، دوسروں کے ساتھ انسان کا برتاؤ کیسے ہو۔ اب اس روش زندگی کے لیے یہ خط نمبر 31 بہترین خط ہے۔ فرصت ہوئی تو ہم کچھ اس میں سے جملات پیش کریں گے، لیکن درخواست ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ اور خط نمبر 31 امام حسن علیہ السلام کو وصیت۔ اگر کسی نے سیاسی زندگی دیکھنی ہے تو اس کے لیے خط 53 جو مالک اشتر کو دے کے بھیجا جب آپ کو مصر کا گورنر بنا کے جناب امیر علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اور عمومی زندگی اگر مکارم الاخلاق کے حوالے سے تو ہم پہلے بھی اس کو عرض کر چکے ہیں کہ مکارم الاخلاق کا اگر سیکھنے ہوں تو یا جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا مکارم الاخلاق جو صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 20 ہے، دعا نمبر 20 ہے، اس کو پڑھیے، یا پھر جناب امیر علیہ السلام نے صفات المتقین جو بیان کیے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 191 اس کو پڑھیے۔ تو یہاں مکارم الاخلاق کو جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز سے پیش فرمایا ہے۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام کی زندگی سے اور جناب امیر علیہ السلام کے فرامین سے قرآن مجید کی تفسیر بھی ملتی ہے، اور یہ انداز حقیقت میں میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ انداز تفسیر بھی ملتا ہے کہ پھر جناب امیر علیہ السلام سے ہم قرآن مجید کی تفسیر سیکھیں۔ قرآن مجید میں سورہ تغابن میں اگر آپ دیکھیں، سورہ تغابن میں یہ عجیب پہلو ہے۔ قرآن مجید نے کبھی کبھی اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا ہے، اور یہاں جناب امیر علیہ السلام کے تفسیر سے پہلے ہم قرآن مجید کی عظمت کو اگر بیان کریں تو یہ جملہ شاید ازدواجی زندگی کے لیے ایک بہترین نسخہ ہوگا۔
सूरह तगाबुन की आया नंबर 14 और 15 को देखिए। यहाँ आया नंबर 15 है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। अब ये आपके माल और आपकी औलाद आपके लिए फ़ितना है। यहाँ लफ्ज़ से फ़ितना इस्तेमाल किया गया, इसको अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा इम्तिहान है। यानी आप अगर कामयाब बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो ये आपका एक पर्चा है, और वो पर्चा दो हिस्सों में मुश्तमिल है, अमवालुकुम व औलादुकुम। एक पर्चा माल के ज़रिए से और एक पर्चा औलाद के ज़रिए से। अब इस पर्चे को हम कैसे हल करते हैं? यानी हम माल अपनी इस ज़िंदगी की कामयाबी के लिए चाहते हैं या उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, या दोनों ज़िंदगियों, इस ज़िंदगी को भी कामयाब बनाना चाहते हैं और उखरवी ज़िंदगी को भी कामयाब बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि फिर माल को हमें कैसे खर्च करना है। और यही ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ माल खर्च करने का तरीका अगर ढूंढना है तो फिर उसी दर पे आना पड़ेगा जिसको जनाब पैगम्बर अकरम ने बाबुल इल्म कहा है, और वो यही फरामीन है जनाब अमीरुल मोमिनीन। अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये इम्तिहान है आपके। अभी यानी यही माल इंसान को कामयाबी की तरफ भी ले जाता है और माल ही इंसान को नाकामियों का भी सबब बना देता है। फ़र्क क्या होता है? हम माल को जब कुरान मजीद में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और तख्त बिल्कीस जब जनाब सुलेमान के सामने आता है तो कहा हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, और जब कारून अपने माल को देखता है तो वो कहता है कि ये वो था जो मैंने अपने इल्म और अपने सोच के मुताबिक कमाया था। यानी कोई अगर माल को अपना समझने लगे तो वो माल के होते हुए नाकाम है, और अगर कोई माल के होते हुए उसे खुदा का जाने तो ये जनाब सुलेमान की तरह कामयाब है। ये माल के हवाले से और औलाद के हवाले से भी हम यही सोच सकते हैं और यही चीज़ पेश कर सकते हैं। अल्लाह का खलील जिसको इमामत का वो अजीम मकाम मिला, जिसको हम कह सकते हैं कि यकीनन कामयाबी की वो बुलंदियों तक पहुँचे। नबूवत और रिसालत के बाद जनाब इब्राहीम को जब इमामत मिली तो किस बिना पे मिली? उस इमामत का इम्तिहान इसी औलाद के ज़रिए था। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, आपका माल और आपकी औलाद आपके इम्तिहानात का ज़रिया हैं। अब जनाब इब्राहीम को जो इमामत जैसा अजीम मकाम मिलता है और ये कामयाबी की बुलंद तरीन सनद मिलती है, तो इस सनद के मिलने का पेपर क्या था, पर्चा क्या था, इम्तिहान क्या था? वो इम्तिहान बेटे और औलाद के हवाले से इम्तिहान था। और तारीख़ शाहिद है और कुरान मजीद बार बार इस चीज़ को दोहराता है कि अल्लाह के इस अजीम नबी ने और मुवहिद ज़मान ने अपना ये इम्तिहान कैसे पेश किया। बस यही था कि देने वाला भी वही है, और मांगा जब उसने तो उसकी राह में अगर मैं दे दूंगा तो हकीकत मैंने अपनी अमानत महफूज तरीके से पलटा दी है, कोई कमाल मैंने नहीं किया। यानी हम यही समझे कि माल भी उसी का, औलाद भी उसी की। जब माल और औलाद उसी का होगा तो इसी को कहते हैं सल्लिमू तस्लीमा। जब हम सरे तस्लीम खम कर लेंगे तो यही इंसानियत के कमाल का और इंसानियत की कामयाबी का एक बुलंद तरीन मकाम है। हम गुज़श्ता किसी दर्स में रज़ा के हवाले से अर्ज़ कर चुके कि अल्लाह की रज़ा बुज़ुर्ग तरीन है। यहाँ तस्लीम और सब्र जो हैं ये भी इम्तिहानात का एक ज़रिया है, और जनाब इब्राहीम का इम्तिहान यही बतलाता है कि वहाँ जनाब इब्राहीम जनाब बाप जो है वो बेटे को कुर्बान करके कामयाब हुआ, और बेटा बाप की फरमाबरदारी करके कामयाब हुआ। अलबत्ता ये पहलू ऐसे हैं जिन पहलुओं पे जिस माहौल में और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमारे यहाँ एक कमज़ोरी ये है कि हम फ़कत एक पहलू को देखते हैं। पिछले दिनों एक ईसाई जवान से बात हुई। अब इन जवानों को देखिए आप, वो ज़िंदगी को किस अंदाज से देखते हैं और वो कामयाब ज़िंदगी क्या समझते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि अगर आप एक ईसाई इंसान के साथ और एक ईसाई जवान के साथ भी गुफ्तगू करेंगे, मुमकिन है उसने चर्च न देखा हो, मुमकिन है उसने बाइबल और ये इंजील न पढ़ी हो, लेकिन आप अगर उसके साथ गुफ्तगू करेंगे तो एक चीज़ खुसूसियत के साथ मेरे हिसाब से 90% लोगों में ये नज़र आएगी कि उनके अंदर इंसानियत मौजूद है। यानी वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी तब समझते हैं जब वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हों।
اور انسانیت کی خدمت میں کبھی ان کو وہ پہلو نظر نہیں آئے گا کہ ہاں جناب یہ کرسچین ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے اور یہ وہ ہے. اور میں عموماً افراد کی بات کر رہا ہوں، بعض مخصوص افراد ہر سوسائٹی اور ہر مذہب اور ہر عقیدے میں ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اگر ایک مسلمان کے طور پر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں بھی یہ پہلو جو ہیں وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ حقیقی طور پر اللہ کی ذات نے انسان کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جیسے جناب پیغمبر اکرم کے دور میں جو اصول بتلائے گئے اس میں انسانیت کا کیا مقام پیش کیا گیا. اب انسانیت کے مقام کو چھوڑ کے اب ہم مسلمانوں کے بھی جو تذلیل کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے دوسرے مسلمان کی توہین. اور علمی گفتگویں آپس میں ہوتی ہیں، گھر میں بھی ماں باپ کا درمیان اور بیٹے باپ کے درمیان بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن آداب اپنی جگہ پہ ضروری ہوتے ہیں. بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. اگر ہمارے آپس کے تعلقات صحیح ہوں، مسلمانوں کا وہ اخوت کا سلسلہ ہو، تو حقیقی طور پر ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے چینل استعمال نہیں کرنے پڑتے. انسان خود چلتا پھرتا ایک چینل ہوگا اور اس کی اپنی ذات ایک مبلغ ہوگی. ہمارے ہاں کمزوری یہی ہے کہ ہم مبلغ ہیں لیکن فقط زبان کی حد تک، ہمارا عمل کبھی بھی اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا. اور اس میں یہی عرض کرتا جاؤں، ہدایت چینل الحمدللہ ایک ترقی کی منزلوں پر ہے اور پروردگار اس کو اور ترقی عطا فرمائے. ہمارے ہاں علماء کرام کی طرف بھی ان سے بھی یہ گزارش ہے. گزشتہ دنوں بعض علماء کرام سے یہ گفتگو جاری تھی، وہ آپس میں اور مسلمانوں کے گفتگو میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا نکالتے ہیں جہاں اختلافات کو اچھالا جائے. نہیں، اختلافات اگر ہیں تو ان اختلافات کا حل علمی طور پر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. جادلہم باللتی ہی احسن کی آیات کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. بہرحال ہم لوگوں نے، بالخصوص ہم طلبہ نے، جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دی ہیں تو اس کے نقصانات دو ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا کچھ جوان ہمارے کلی طور پر اسلام سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اور وہ واضح طور پر میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کیا یہ مسلمان ہیں. اور پھر یہ تو بات پہلے بھی چلی جاتی ہے، بعض بزرگان نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اسلام ہے تو اس سے تو ہندو بھی شرماتا ہے. لہٰذا علماء کرام کا ایک فریضہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اختلافات کی وجہ سے دین سے دور نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک گروہ کو، کچھ جوانوں کو اپنے قریب دیکھتے ہیں تو ان جوانوں کو اختلافاتی باتوں میں الجھانے کے بجائے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں ان کو اس زندگی کے کامیاب طریقے بتلائیں. اب میں یہی عرض کر رہا تھا، کل کچھ گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے اس فیلڈ میں ایک اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو، علماء پر جو اعتماد ہوتا ہے اس اعتماد کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ اس ماحول میں جو یہ طلاقوں کا سلسلہ ہے، اب کل کسی ساتھی نے مجھے ایک یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ پیغام بھیجا کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو 2500 مسلمان بچے یو کے میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ان کی پرورش کرے. اب یہ فوسٹر وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی طرف ہم کب توجہ کریں گے؟ اور میں یہاں یہی عرض کرتا جاؤں کہ ہم اکثر غلطی جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم یہاں رہے ہیں اور ہمارے چیریٹی ورک جو ہیں وہ یا پاکستان میں ہوں گے یا ہندوستان میں ہوں گے یا دوسرے ممالک میں ہوں گے. عزیزان، جس ماحول میں اور جس ملک میں اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اگر کسی اور کا خیال نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ فقط ہمیں مسلمانوں کے لیے کرنا ہے، ذرا ان موضوعات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ جو لاوارث بچے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو ہمارے بزرگ اس وقت کسی کے سہارے جی رہے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور یہ جوان، ان کو حق اور ہدایت کی طرف کس نے لے آنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، بہرحال گفتگو کہیں اور چلی گئی. میں آج یہ کر رہا تھا کہ اس کی بنیاد ہے گھریلو سسٹم، اور بارہا اور ہم مسلسل اس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں. اس لیے جناب امیر علیہ السلام سے یہ دیکھا جائے کہ زندگی کامیاب بھی چاہیے تو پھر دعا کرنی چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. قرۃ اعین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگنی چاہیے رب سے. اب میں نے کہیں یہ آیت پڑھی تو کسی نے مجھے کہا کہ آج یہ ربنا حب لنا
मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, रब से तो हम मांग रहे थे परवरदिगार हमारे मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे को और औलाद को आँखों की ठंडक बना। अब मियाँ बीवी और औलाद एक दूसरे के लिए आँखों के आंसू बन रहे हैं बजाय इसके कि आँखों के ठंडक हों। ये क्यों है आखिर? ये इसलिए है कि हमने अपनी ज़िंदगियों के लिए नमूने नहीं इंतखाब किए। अगर इंतखाब भी किए हैं तो हम ज़बानी कहते हैं हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, क्या ज़बान से चाहने वाले हैं? नहीं। जनाब पैगम्बर अकरम के उस पहले रात के बाद जब सवाल किया था या अली आपने मेरी बेटी को कैसे पाया, और जनाब सैयदा से पूछा या सैयदा आपने मेरे भाई अली को कैसा पाया, वो एक तफसीली गुफ्तगू है। एक जुमला जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अज़मत जनाब सैयदा के लिए बयान किया था, तो वहाँ जनाब पैगम्बर अकरम के जवाब में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा का तारुफ़ कराते हैं, फरमाते हैं निअमल औन अला ताअतिल्लाह, मुझे जो रब ने बीवी नसीब की है ए या रसूलल्लाह आपकी बेटी रब की इताअत में बेहतरीन मददगार है। अब मियाँ बीवी को, औलाद को एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? रब की इताअत में एक दूसरे का मददगार होना चाहिए। अब यहाँ मदद जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और सबसे मुहिम मदद का तरीका यही है कि जो उसने हुक्म दिया है उसको बजा लाएँ, किसी इंसान की खिदमत। बहरहाल ये एक इज़दिवाजी सिलसिला जनाब सैयदा की विलादत के हवाले से एक गुफ्तगू है, इस पर गौर करना चाहिए कि जनाब सैयदा की सीरत पर अगर ख़ातून अमल करे तो वो एक कामिल खातून बनेंगी, और मर्द अगर चाहे तो जनाब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी पे अमल करे और अपने आप को उन कमाल हस्तियों के नज़दीक ले आए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अमलन जिस चीज़ का सबूत दिया वो हकीकत में कुरान मजीद के उसूलों को अपना के अपनी ज़िंदगी में। अब कुरान मजीद, हम बारहा ये कह चुके हैं, जब भी बात होती है तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का कलाम, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का कलाम कुरान मजीद की तफसीर है। अब वो कलाम इलाही क्या मकाम रखता होगा जब उसके एक बंदे का कलाम इतना अजीम है। एक आयत जो अर्ज़ कर रहा था उसको सुन लीजिए, ये सूरह तगाबुन की आया नंबर 14, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। अजब जुमले हैं, और इंसान अगर इन जुमलात पे गौर करे तो इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। ए साहिबान ईमान, आप में से इन्न मिन अज़वाजिकुम, आप में से बहुत सौ की बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी, व औलादिकुम, और औलाद की औलाद क्या है? कुरान मजीद फरमाता है अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, वो आपके दुश्मन हैं, आप उनसे बच के रहिए। अजीब आयत है, गौर व फिक्र करने की आयत है। जिनके लिए हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं उनको रब करीम फरमाता है कि ये आपके दुश्मन हैं। उस करीम को इंसान के साथ लुत्फ़ और करम की बुलंदियों का मकाम और ताल्लुक़ है। वो फ़कत ये डरा नहीं रहा बल्कि ऐलान कर रहा है कि इंसान मुझे तू बहुत प्यारा है, लेकिन तुझे इन कमालात से दूर करने के लिए और तुझे मुझसे दूर करने के लिए कोई बाहर के दुश्मन ही ज़रूरी नहीं है कि वो हों। आपके अज़वाज और आपके औलाद में से आपके लिए दुश्मन हैं। अब इस दुश्मनी को क्या हम मुराद लेंगे? दुश्मनी से मुराद मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि दुश्मनी से मुराद वही है कि यानी रब जिसने अपने लुत्फ़ व करम और मेहरबानी से ये रिश्ता और ये ताल्लुक़ अता फ़रमाया है, और कुरान मजीद में इन रिश्तों को बार बार अज़मत के तौर पर बयान फरमाता है। वो करीम अल्लाह कहता है कहीं ये रिश्ते आपको मुझसे दूर न कर दें, कहीं मियाँ बीवी का रिश्ता खुदा से दूर न कर दे, कहीं औलाद के साथ ताल्लुक़ खुदा से ताल्लुक़ को कमज़ोर न कर दे। अब हमें ये देखना है कि आया हमारे अज़वाज जो हमारे औलाद हमारे दुश्मन हैं या हमारे दोस्त हैं। तो यही जनाब सैयदा के लिए जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने तारुफ़ का जुमला फरमाया निअमल औन अला ताअतिल्लाह, कि जनाब सैयदा मेरे लिए अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार हैं। तो देखना यह है कि आया हमारे अज़वाज जो हमारे औलाद अल्लाह की इताअत में हमारे मददगार हैं तो फिर वो निअमल औन हैं, और अगर उस इताअत से हमें दूर ले जाते हैं तो फिर वही इस आयत का मिस्दाक हो गए कि आपके अज़वाज और आपकी औलाद आपके लिए दुश्मन है।
لیکن کرم الہی پر قربان، یہاں لفظ عدو کے بعد پھر عدو کے ساتھ برتاؤ کا تعلق بتلایا ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا، اور مطالعے کا شوق رکھنے والے حضرات جناب امام سید سجاد علیہ السلام کا رسالۃ الحقوق ضرور پڑھیں، اور اس وقت جو انسانیت کے اور ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں ان تک یہ پیغام اگر ہم پہنچا سکیں تو بڑا ہی مناسب ہوگا۔ رسالۃ الحقوق یہ صحیفہ سجادیہ سے ہٹ کے ایک رسالہ ہے جس میں 50 کے قریب حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں جناب سید سجاد نے دشمن کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ اب دشمن کے حقوق جب جناب سید بیان کر رہے ہیں، جناب سید سجاد نے حقیقت میں جب دشمن کے حقوق بیان کیے ہیں تو اللہ کی ذات کے ان احکام کو مد نظر رکھا ہے۔ ذات توحید فرماتی ہے یہ اولاد اور یہ آپ کے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بعض اوقات دشمن بھی بن سکتے ہیں، البتہ یہ آیات وہ سامنے رہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس رشتے کو یوں بھی رب کریم نے پیش فرمایا ہے کہ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس رشتے کے درمیان مودت اور رحمت بھی رکھی ہے۔ اب یہ مودت اور رحمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہی رشتے کبھی عدو کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن قربان لطف الہی پر اور اللہ کی ذات انسان سے کیا چاہتی ہے، اس آیت سورہ تغابن کو آگے پڑھ لیجئے، تفسیر مکمل طور پر پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ذات توحید فرماتی عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا او وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم۔ وہ اگر غلطی کرتے ہیں، وہ اگر دشمنی کرتے ہیں، وہ اگر مجھ کریم سے آپ کو دور لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو آپ کا برتاؤ پھر کیسے ہونا چاہیے؟ پھر برتاؤ دشمنی والا یوں نہیں ہونا چاہیے کہ مار دو اور نکال دو اور ہٹا دو، نہیں۔ کریم اللہ فرماتا ہے کہ پھر آپ دشمن کے باوجود بھی، دشمن ہونے کے باوجود بھی وَإِن تَعْفُوا، ان کو معاف کر دو، تَصْفَحُوا، اور ان سے درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا ان کو آپ مغفرت کا مقام دے دو۔ اب یہ سارے ہیں تعفو و تصفحوا و تغفروا، اب یہ ہے حکم الہی۔ اور اگر ہم مسلمان اس ایک آیت کو اور ان پہلوؤں کو، جو 3 پہلو رب کریم نے انسان کے لیے بیان فرمائے ہیں عمومی زندگی میں بھی، اور چونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ خاندانی زندگی میں سے ہے، اپنے ازواج اور اپنے اولاد کے لیے ہے، اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو ہماری یہ زندگی سنور سکتی ہے اور پھر ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کو اس نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے خاندانی زندگی کے حوالے سے، اور اس کو عمومی افراد کے ساتھ برتاؤ کے لیے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلا ایسا جو آیت کا ہے، یعنی اگر آپ ان تعفو و تصفو و تغفروا، تو یہ فقط خاندانی زندگی کے لیے نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو خاندانی زندگی میں اپنانا چاہیے، اس لیے کہ اسی آیت کا ایسا ہے جہاں خاندان کے افراد کو دشمن قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک دوسرے سے غلطی ہوتی ہے تو پھر بھی ایمان والوں کے لیے تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ وہ زندگی یوں گزاریں۔ ویسے سورہ اعراف میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 کو اگر دیکھا جائے تو وہاں ایک کلی طور پر بھی حکم ہے اسی قسم کا، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورہ نمبر 7 ہے، آیہ 199 ہے کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں، اچھائی کا حکم دیں، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے، جہالت کرتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جاہلین سے درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو۔ بعض جگہ پہ ہے کہ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ جَهَلُوا قَالُوا سَلَامًا، ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے ان کو سلام کہہ کے گزر جائیں۔ اب یہ عمومی افراد کے لیے بھی ہے اور اسی کو ہم خاندان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں بار بار ان 2 آیات کو دہرا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ عفو درگزر۔ اگر ایک طرف سے غلطی ہوتی ہے تو یہ پھر گھر کا ماحول اگر اس قسم کا بن جائے گا، میں بارہا اس پلیٹ فارم سے کہہ چکا ہوں، گھر کا ماحول اگر جنتی بن جائے گا تو پھر سلام من سلامہ کی صدا آ جائیں گی، پھر ہر طرف جو ہے ایک دوسرے کے غلطیاں اور ایک دوسرے کے اشتباہات کو شمار کرنے اور بس انہی کو دہرانے کے بجائے پھر سلام کی آواز ہر طرف آئے گی، اور یہی ماحول جنتی ماحول ہوگا۔ اور اگر انسان
گھر میں سکون سے زندگی گزارے گا تو پھر اس کی فکر جو ہے وہ بھی اس کا ساتھ دے گی اور وہ انسانیت کے کمال اور انسانیت کی کامیابی کے لیے سوچ سکے گا۔ اب اگر کوئی گھر سے ہی فارغ نہیں ہے، اس کو گھر میں ہی اتنے الجھاؤ ہیں کہ پھر وہ کیا سوچے گا، انسانیت کے لیے کیا سوچے گا، دوسرے خاندان کے افراد کے لیے کیا سوچے گا۔ بہرحال قرآن مجید نے اس پہ بہت ساری گفتگو کی ہے، اور قرآن مجید کا بالخصوص سورہ یوسف جس کو احسن القصص کہا گیا ہے، اس قصے کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور جوانوں کے لیے بھی یہ قصہ جو ہے وہ بہترین قصہ ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو اس انداز میں اپنائیں کہ یہ ہمارے لیے اصول ہیں کامیابی کے، اور ان کامیابی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اکیلے نہیں چلیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ جیسے ہم نے یہ کلمات کثار کا آج کا یہ جملہ اس لیے بیان کیا ہے، خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، یعنی یہ ہے کہ ان کو افسوس ہو کہ ہم سے کوئی آدمی جدا ہوا، ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی پیارا، ہمارے ساتھ کوئی محبت کرنے والا۔ البتہ یہاں یہ مد نظر رہے کہ بعض، اور یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ اصول کافی میں، اصول کافی کی 3 جلد میں ایک باب ہے کہ سرور المؤمنین، مومنوں کو خوش کرنا، اس میں 16 حدیث شیخ یعقوب کلینی نے جمع کیے ہیں، اور اس میں ایک حدیث جو پیغمبر اکرم سے نقل ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، یا ادخال سرور علی المؤمنین۔ مختلف الفاظ ہیں ان 16 حدیث کے، مفاہیم ایک ہی بنتے ہیں کہ مومن کے دل میں خوشی اور سرور داخل کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اس حدیث میں جو حدیث نمبر 11 ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا پاک پیغمبر نے، کبھی بھوکے کو کھانا کھلا کے آپ اس کے خوش کر سکتے ہیں، اور کبھی کسی پریشان کو آپ اس کی پریشانی دور کر کے اس پریشانی میں حصہ بٹا کے آپ اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ ایک محبوب خدا انسان بنتا ہے تو حقیقت میں کامیابی وہی ہوتی ہے۔ لیکن طریقہ کار جناب امیر علیہ السلام نے یہاں بیان فرما دیا ہے کہ اگر رہو تو اس انداز سے کہ ان عشتم ہنو الیکم، لوگ تمہارے ساتھ ملنے کے مشتاق ہوں۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا، ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا کہ منافق کی ایک، یا ریاکار کی، دونوں مختلف جگہ پہ، ایک ہے منافق کی اور ایک حدیث میں ریاکار کی پہچان یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اسی کی تعریف کرتے رہیں، بس میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں۔ اب یہ یا ریاکاری ہے یا منافقت ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم چاہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، نفاق سے اور ریاکاری سے نکلنے کی ضروری یہ ہے کہ کسی کی تعریف ہم بھی کر دیں۔ اور میں نے بارہا اس پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ دوستی کے موضوع پہ ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ دوستی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ منتظر رہیں کہ آپ کی کوئی تعریف کرے، اور دوستی کے لیے ایک بہترین ہدیہ یہ ہے، حدیث کے حوالے سے ہدیہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہے آپ اس کی کسی اچھائی کو تلاش کر کے اس کی اس اچھائی کو بیان کریں تاکہ ایک اظہار محبت ہو جائے، اور جب آپ اظہار محبت کریں گے تو اس کو محبت کا ہدیہ سمجھا جائے گا اور یہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا اس انداز سے ہم بجائے اس کے کہ اپنی ہی تعریف، اپنی تعریف تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، لہٰذا اپنی ہی تعریف کرانے کے بجائے دوسروں کی تعریف کا جنبہ بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور آپ چونکہ ہم کہیں گے کہ ہمارے علاوہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اب اگر ہمارے علاوہ کوئی اچھا نہیں ہے تو کچھ اچھائیاں خود اپنی طرف سے بھی اس میں آپ تلاش کیجئے تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ اس کے لیے بیان کیا جا سکے۔ بہرحال دوسروں کی تعریف یہ ایک ذریعہ ہے آپس میں بہترین اخلاق کا، اور مخالطۃ الناس، جناب امیر علیہ السلام نے جو مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہاں ایک حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیے کے آخر میں انہوں نے ایک فارسی شعر تحریر کیا ہے، فرماتے ہیں چناں با نیک و بد سر کن کہ بعد از
مردنت عرفی شاعر کے حوالے سے چنان با نیک و بد سرکن کہ بعد از مردنت عرفی مسلمانت بزمزم شوید و کافر بسوزاند، کہ تو نیک اور بد کے ساتھ اس انداز سے اور ان کے ساتھ برتاؤ کر کے مسلمان تجھے زمزم کے ساتھ اگر دنیا سے جائے تو مرنے کے بعد مسلمان کہے مجھے اسے زمزم سے دھونا ہے اور غسل دینا ہے، اور کافر کہے مجھے اپنی رسم و رواج اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کو جلانا ہے۔ ہاں، کوئی تیرے جلانے کے اور تجھے کوئی زمزم سے دھونے کا تصور کرے، ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی کہے کہ چلیں ایک سے جان چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال بات ہماری ادھوری رہ گئی۔ انسان اگر کمال چاہتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کمال کی راہ میں ساتھ لے کے چلے، اس انداز سے ساتھ لے کے چلے کہ اگر کسی موڑ پہ وہ ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو یاد رکھا جائے کہ کاش میں اس کے ساتھ ہی ہوتا اور ہم ان کمال کی منزلوں کو، کامیابی کی منزلوں کو ایک ساتھ ہی طے کرتے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے سیرت پر چل کے اپنی زندگیوں کو رب کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔